ایمان والو شراب اور جوے سے بچو کہ یہ برے کام ہے، شیطانی کام ہے، اگر تم اس سے بچو گے تو اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ یہ جوے تمہیں برباد کر رہے ہیں، یہ جوے تمہیں تباہ کر رہے ہیں، اور طرح طرح کے نئے نئے جوے لا کر جوا کھیلنے والا ہر دن نئی لذت میں رہتا ہے۔ وہ سوچتا ہے یار چلو ابھی ہار گئے پھر لگا دو، سب پہلا جو گیا وہ بھی آ جائے گا، اور لگا دو، گیا پھر آ جائے گا، اور لگا دو۔ اس طرح کرتے کرتے خود کی پونجی برباد ہوتی ہے۔ ایک دن انسان قرض لینے پہ مجبور ہوتا ہے، اور یاد رکھنا ان جوؤں نے دبئی جیسے ملکوں کے بڑے بڑے شیوخ کو روڈ پر لا دیا ہے۔ ہماری تمہاری حیثیت اور اوقات کیا ہے؟ مسلمانوں کو جوے میں مبتلا کرنا یہ بھی لوگوں کی ایک سازش ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے جوے کے متعلق کتنی سخت بات ارشاد فرمائی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے جوے کے آلات اپنے ہاتھ میں لیے کل قیامت کے دن اس کے ہاتھ سور کے خون میں رنگے ہوئے ہوں گے۔ ابھی آپ نے نعرے لگائے سبحان اللہ کا، کس بات پر؟ کہ اللہ کے رسول قیامت کے دن ہم ان کے ساتھ ہوں گے، حضور اپنی امت سے مصافحہ کریں گے۔ اب مجھے بتاؤ جوا کھیلنے والوں، جب تمہارے ہاتھ جوا کھیلنے کی وجہ سے سور کے خون میں رنگے ہوں گے تو کیا ہم اپنے ہاتھوں کو رسول اللہ کے ہاتھ میں دے سکیں گے؟ دیکھو تو صحیح، اپنی بربادی کے لیے کیا کر رہے ہو؟ بربادی کے دہانے پر نہ جاؤ۔ اللہ کے بندو، یہ جوے میں برکت نہیں، بلکہ جوا تو اپنی جگہ ایزی منی کے چکر میں بھی اپنے آپ کو برباد۔ آج کل ایزی منی کے چکر میں لوگ اس سے قرضہ لے اس سے قرضہ لے، ادھر لگا دے ادھر لگا، یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ شارٹ ٹائم کے اندر ترقی کا خواب چھوڑ دو۔ اللہ کے یہاں ایک قانون ہے میرے بھائیوں، شارٹ ٹائم میں تو اسلام بھی پروان نہیں چڑھا۔ اسلام کو ایک پروسیجر سے گزارا گیا۔ آپ غور کریں، آپ کا ہمارا عقیدہ ہے، تمام اہل اسلام کا عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی دعا سے بڑھ کر کیا کسی کی دعا مقبول ہے؟ ان کی دعا کا تو اندازہ ہی نہیں لگا سکتا کوئی۔ اگر دعا میں ہم جیسے گنہگار لوگ صرف ان کا نام لے لیں، ہماری زبان پر گنہگار زبان پر حضور کا نام آ جائے دعا میں تو وہ دعائیں مقبول ہو جاتی ہے۔ جب جانے دعا خود دعا کریں تو اس وقت تو دعا کا مقام کیا ہوگا؟ بلکہ دعا کی معراج ہوگی جب میرے آقا دعا کریں۔ میرے امام کہتے ہیں عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائیں محمد، اجابت میں جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائیں محمد۔ حضور نے 23 سال تک محنت کیوں کی؟ کعبے کا غلاف پکڑ لیتے، دعا کرتے اللہ پوری دنیا میں ایمان عطا کر دے، کیا رد ہوتی؟ بتاؤ بتاؤ۔ ایزی منی اور شارٹ ٹائم ترقی کے چکر میں حرام کاموں کی طرف جانے والوں، ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ رسول کو بھی ایک منزل سے گزارا جا رہا ہے، جانے دعا کو بھی ایک منزل سے گزارا جا رہا ہے، وجہ تخلیق کائنات کو بھی ایک منزل سے گزارا جا رہا ہے۔ کیسے؟ اپنا گھر چھوڑ رہے ہیں، دار ارقم میں جا رہے ہیں، پتھر کھا رہے ہیں، زخمی ہو رہے ہیں، پیر طائف کی وادیوں کے اندر لہو لہان ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد مکہ چھوڑ کر مدینہ طیبہ جایا جا رہا ہے، بدر میں جانثاروں کی شہادت ہو رہی ہے، احد میں گھر والوں کے کلیجے چبائے جا رہے ہیں، کفن دینے کے لیے کپڑا تک موجود نہیں ہے، کان کاٹنے والے، ناک کاٹنے والے، ہونٹ کاٹنے والے، انگلیاں کاٹنے والے اس کے گلے کا ہار بنا کر کے پہن رہے ہیں۔ یہ سب چیزیں دیکھ کر ہچکیاں بھر بھر کے رویا جا رہا ہے، لیکن یہ نہیں کہا جاتا کہ پوری دنیا کو مسلمان کر دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا عالم اسباب ہے، یہ سب منزل سے گزر رہے ہیں، پھر خندق بھی کھود رہے ہیں، اللہ اکبر، احد میں دندان شہید بھی ہو رہے ہیں، زخمی بھی ہو رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، اللہ اکبر، پورا خاندان کربلا میں کٹتا ہوا دیکھ بھی رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ہو رہے ہیں، اور ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جب محبوب کو ان منزلوں سے گزارتے ہیں تو تم کون؟ شارٹ ٹائم میں ترقی کرنے کے چکر میں حرام کام کرتے ہو؟ نہیں، ہر انسان کو کسی نہ کسی پروسیجر سے گزرنا ہے، منزلوں سے گزرنا ہے، دنیا عالم اسباب ہے، اس لیے ایزی منی کے چکر میں جوا نہ کھیلنا، حرام کاروبار نہ کرنا۔ اور ایک بات یاد رکھنا، کس کے لیے کماتے ہو؟ بتاؤ، کماتے کس کے لیے ہو؟
ہر انسان کی فکر یہ ہے میں اپنے بچوں کے لیے کماتا ہوں، آپ بھی اور سب۔ ہمارے دل میں بھی کہیں نہ کہیں یہ بات ہے کہ ہم بھی جو کماتے ہیں تو کس کے لیے؟ بچوں کے لیے، بچے سکون سے رہے، اطمینان سے رہے، خوش رہے، ہمارے بچے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ ہر انسان بچوں کے لیے کر رہا ہے اور کچھ کوئی بات نہیں، کوئی بندہ ایسا بتا دو جو بچوں کے لیے نہ کرتا ہو۔ سب کو فکر ہے میرے بعد میرے بچے اچھے گھر میں رہے، اچھی دکان رہے، اچھا مکان ہے، سب کچھ ہے، اس کے لیے انسان بہت کچھ کرتا ہے۔ لیکن آپ سے ایک بات کہوں، اگر حرام چھوڑ کے جاؤ گے تو بچوں کا بھلا کیا؟ بتاؤ، آپ کے بچے حرام کھائیں گے، حرام کا خون بنے گا، نمبر 1 نقصان وہ آپ کے باغی ہوں گے۔ سب سے پہلے حرام کھانے والے بچے کبھی ماں باپ کی وفادار نہیں ہو سکتے، کتنے بھی بڑے اسکول میں ڈال دو، کتنے بھی بڑے مدرسے میں ڈال دو، کتنی بھی ان کی تربیت کر لو، جن کا خون حرام سے بنا ہے وہ کبھی ماں باپ کے وفادار نہیں ہو سکتے، ماں باپ کے فرما بردار نہیں ہو سکتے۔ معذرت کے ساتھ برا مت ماننا، بچوں کی وہ بہت پڑھایا لکھایا سب کچھ کیا، جن کے بچے لات مار کر کے گھر سے نکالتے ہیں نا بڑھاپے میں، ان کو غور کرنا چاہیے کیا انہوں نے حرام نہ کھلایا تھا؟ جن کے بچوں کو حلال کھلایا گیا، ان کی تربیت ہو نہ ہو، پڑھے لکھے ہو نہ ہو، وہ ماں باپ کے وفادار نظر آئیں گے۔ جا کے تحقیق کر لیجئے، چیک کر لیجئے، دیکھ لیجئے۔ آپ کے بچے جتنی بڑی بڑی اسکولوں میں پڑھتے ہیں، علماء کے بچے اتنی بڑی اسکولوں میں نہیں پڑھتے، لیکن علماء کے بچے آپ کو جتنے مؤدب نظر آئیں گے وہ اوروں کے بچے نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہیں نہ کہیں حرام کی شمولیت ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا سب حرام کرنے لگے، یہ نہیں، جہاں حرام ہوگا وہاں وفاداری نہیں ہو، جہاں حرام ہوگا۔ ایک بات مجھے یاد آئی حلال و حرام پر، بات بڑی خوبصورت سی یاد ہے۔ ایک بزرگ تھے، بہت بڑے بزرگ، وہ پبلک میں بیان نہیں کرتے، وہ بیان کرتے تھے ولیوں میں، ولیوں کو سلوک کی منزل بتاتے، تصوف کے مقام اور مرتبے بتاتے۔ ایک مرتبہ ولیوں کی محفل سجی ہوئی تھی، ایسے میں وہ واضح و نصیحت کر رہے تھے تصوف کے مقامات، سلوک وغیرہ کے مرتبے، سیر اللہ کیا ہے، سیر فی اللہ کیا ہے، سیر من اللہ، جو بھی بیان کر رہے ہوں گے، ورنہ یہ تاتانیہ والوں کے لیے سر پہ جانے والی بات نہ ہو جائے، مشکل نہ ہو جائے، میں اس کی طرف نہیں، لیکن بات اصل جو ہے وہ یہ ہے۔ ایسے میں کیا ہوا کہ قریب میں کچھ بچے کھیل رہے تھے، ان میں سے بچے کھیلتے کھیلتے اچانک گیند اڑ کر کے محفل میں آ گئی، سب بچے چھپ گئے، سب کے بچے چھپ گئے، ان کا بھی بیٹا تھا ساتھ میں۔ اس نے بولا کیا ہوا؟ بولے گیند گئی بزرگوں کی محفل میں، کھیل رک گیا۔ اتنی سی بات پہ اس کو اتنی سی بات لگی، اتنی سی بات پہ آیا دوڑتے ہوئے، نہ سلام نہ کلام، گیند اٹھائی بھاگا۔ جتنے بیٹھے ہوئے تھے سب نے سوچا اتنے بڑے ولی جو ولیوں کو وصیت نصیحت اور سلوک کی باتیں کر رہے ہیں، ان کا بچہ اتنا بے ادب، اتنا بے ادب بچہ۔ چہرے پہ سوال آیا، صاحب کشف تھے، اللہ والے تھے، چہرے پہ سوال آیا، پڑھ لیا۔ کہنے لگے اس بچے کا قصور نہیں، میرے بیٹے کو بے ادب دیکھ کر اس کے بارے میں بدگمان مت ہونا، اس کا قصور نہیں، قصور میرا اور میری بیوی کا ہے۔ لوگ اور حیران ہو گئے، قصور ان کا ان کی بیوی کا؟ کہا ہاں۔ ایک بار 3 دن کا ہمارے گھر فاقہ تھا، میری بیوی بھوک سے بے چین تھی، ایسے میں پڑوسی نے کچھ کھانا لا کر کے دیا، اور وہ کھانے کی ہم نے تحقیق نہیں کی کہ حلال کا ہے کہ حرام کا، اور کھانا ہم دونوں نے کھایا، اور جب پیٹ میں کھانا گیا تو میرے دل میں خیال آیا کہ بیوی سے ملاقات کروں، وظیفہ زوجیت ادا کروں۔ اسی رات یہ بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں آیا۔ بے تحقیق کھانے کی نحوست ہے کہ ہمارے گھر میں یہ بے ادب پیدا ہوا ہے۔ جو کھانا بے تحقیق کھا لو اس میں بچے بے ادب پیدا ہوتے ہیں، تو جو جوا کھیل کر کے اولاد کو کھلائے، بیوی کو کھلائے، بچوں کو کھلائے، پھر ان کی اولاد کیا ہوگی اندازہ کریں۔ آپ کہتے ہیں وہ بگڑ گیا، زانی ہو گیا، شرابی ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، میرے بھائی تو نے کھلایا کیا؟ تجھے پتا ہے اللہ اکبر، سلطان ابراہیم نور بخشی کے گھر میں جب بچہ ماں کے پیٹ میں آیا تو سلطان نور بخشی نے اپنی بہن کو کہا، بہن میری بیوی پر جو ہے تم پیرا رکھنا، خبردار حرام لقمہ اس کے پیٹ میں پہنچنے نہ پائے، حرام تو حرام ہے، کوئی مشکوک ڈاؤٹ فل لقمہ بھی میری بیوی کے پیٹ میں پہنچنے نہ پائے۔ بہن نے کہا بھائی کیوں؟ تو کہا کہ میرا بچہ اس کے شکم میں آ گیا ہے، اگر ڈاؤٹ فل یا حرام کھائے گی تو بچہ ویسا نہیں ہوگا جیسا
اپنی بہن کو متعین کیا اور پھر اس گھر میں جو بچہ پیدا ہوا ان احتیاط کی برکتیں تھی، اسی بچے کو دنیا نے سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے نام سے یاد تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور مخدوم سمنا۔ آپ سمجھتے کیا ہو حلال کو؟ اگر اسی پہ بات آ گئی ہے، ایک بات اور عرض کرتا ہوں، لاٹری کے پیسے سے بچوں کو کھلا رہے ہو، جوا کے پیسے سے کیا بکرے کا گوشت حلال دیکھتے ہو کہ حلال کیا کہ نہیں کیا؟ صرف ذبح کرنے سے گوشت حلال نہیں ہوتا، جیب کی رقم کا بھی تو اعتبار ہے، کہاں سے لایا اس کا بھی تو اعتبار ہے، کہاں سے کمایا اس کا بھی تو اعتبار، اور صرف شراب اور جوے سے رقم حرام نہیں ہوتی۔ اگر آپ کرانہ دکان لے کے بیٹھے ہیں اور جھوٹ بول کے کاروبار کر رہے ہیں تو وہ بھی تو حرام ہے، دھوکہ دے رہے ہیں وہ بھی تو حرام ہے۔ بتائیے تو صحیح۔ میں تو لوگوں کو اتنا کہتا ہوں، کچھ لوگوں کو تکلیف ہے اسلامی معاشرہ کے جلسے بہت ہوتے، میں نے کہا بالکل بند کرو اسلامی معاشرہ کے جلسے، اور بند ہو جائیں گے۔ صرف ایک کام کرو، پوری قوم حلال کو لازم پکڑ لو، نہ لوگ بگڑے پیدا ہوں گے، نہ اسلامی معاشرہ کے جلسوں کی ضرورت پڑے گی۔ اور یہ ماں کے پیٹ سے بچے بگڑے پیدا ہوئے کیونکہ لقمہ سے نہیں، لقمہ سے نہیں۔ بابا فرید رحمت اللہ علیہ کی امی جان جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی، اور ان کا خاندان بادشاہوں کا خاندان تھا۔ بھائیوں نے کہا بہن تم اور تمہارا بچہ ہمارے گھر آ جاؤ، کہا مجھے بچہ بگاڑنا نہیں ہے۔ توجہ ہے آپ، مجھے بچہ بگاڑنا نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا تم لوگ بادشاہ کی اولادیں ہو نا، بادشاہ کیا نوکریاں کرتے ہو نا، بادشاہوں کے حلال حرام نہیں دیکھا جاتا۔ میں اپنے بچے کو چرخہ کاٹ کے کھلاؤں گی، میں اپنے بچے کو فاقے سے رکھوں گی، لیکن ڈاؤٹ فل لقمہ اس کے پیٹ میں جانے نہیں دوں گی۔ اندازہ کریں، اور پھر وہی شہزادہ جسے دنیا بابا فرید الدین گنج شکر کہتے ہیں۔ یہ حلال لقمے کی برکتیں ہیں۔ آج ہمارے بچے نمازی بھی نہیں ہیں۔ اگر میری جان بخشی ہو تو میں یہ بات حق کے طور پہ کہہ دوں، دیندار باپ کے یہاں بھی بچے نمازی نہیں ہیں، مذہبی طبقے کے گھروں میں بھی بچوں میں شرافت نہیں ہے الا ماشاءاللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب کا لقمہ چیک کرو۔ مجھے تو کبھی کبھی فکر یہ ہوتی ہے کہ لوگ ہم لوگوں کو بھی پتہ نہیں کہاں کا لے کے جائیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کا جوے کا دھندا ہے، اس کا سود کا دھندا۔ ڈر لگتا ہے، اب تو یہ ڈر لگتا ہے کہ کس کے یہاں کھائیں کس کے یہاں نہ کھائیں۔ داڑیاں خوبصورت ہے، ٹوپیاں خوبصورت ہے، کپڑے خوبصورت ہے، باتیں ولی جیسی ہے، لیکن دھندا دیکھ لو، دیکھ لو۔ اور بڑی معذرت کے ساتھ آپ لوگ بھی جب بلاتے، تاتانیہ والے ایسے نہیں، لیکن ایک بات میں ایگزامپل اپنے اوپر مت لینا، بات کے طور پہ کی جاتی ہے، اس کو کسی غلط لوگ بھی بلاتے ہیں، سوچتے سب سے بڑا مالدار کا گھر کس کا ہے، وہاں روکو حضرت کو، پھر چاہے اس کا حرام کا ہو حلال کا ہو ایسا ہو، نہیں دیکھتے۔ بس کیا اے سی رہنی چاہیے، پنکھے رہنے چاہیے، گدے رہنے چاہیے۔ میں کہتا ہوں اللہ کے بندو کم از کم ہمیں تو آزمائش میں نہ ڈالا کرو، اگر مسجد کے حجرے میں روکنا پڑے تو روک دیا کرو، اس لیے کہ مسجد کے حجرے کی گرمی اس حرام کی اے سی سے بہتر ہے۔ لیکن آپ لوگ اپنے پیروں پہ رحم نہیں کر رہے ہو، اپنے علماء پہ رحم نہیں کر رہے ہو۔ یہ جو ہم لوگ بولتے بولتے بہت سارے مقرر مر گئے، ہارٹ اٹیک آ گیا، قوم سدھرتی کیوں نہیں ہے؟ جو سامنے بیٹھے ان کے پیٹ میں دیکھو، اور جو تقریر کرے ان کے پیٹ میں دیکھو۔ آپ کیا سمجھتے ہو حرام کو؟ ایک دن حجاج بن یوسف کوفہ آیا اور کوفہ کا گورنر بنا، تو کسی نے اس کے کان میں پھونکا، حجاج تو بڑا ظالم ہے، مولا علی کی بددعا سے پیدا ہوا تھا وہ۔ اب تک آپ نے سنا ہوگا دعا سے پیدا ہونے والے بددعا سے بھی کوئی پیدا ہوتا ہے۔ ہاں، حجاج بن یوسف مولا کائنات کی بددعا سے پیدا۔ کوفہ والوں نے بہت ستایا آپ کو، بہت ستایا، یہ الگ داستان ہے، بہت ستایا۔ مولا پاک نے ایک دن تنگ آ کر دعا کی، اللہ اتنے نیک انسان کو یہ ستاتے ہیں، کس کو؟ جس کو سید الابرار کہا گیا، وہ جسے سید العرب کہا گیا، وہ جسے کل ایمان کہا گیا، وہ جسے سید السادات کہا گیا، وہ جسے آبروی ولایت کہا گیا، وہ جسے خاتم ولایت کہا گیا، وہ جسے اخیر رسول کہا گیا، وہ جو زوج بطول، وہ جو ابو الحسنین، وہ جو ابو الائمہ، اللہ اکبر، جس کا
چہرہ دیکھنا رسول اللہ نے عبادت کرا. اس علی مرتضیٰ کو اتنا ستایا کہ مولا کائنات قوم کے ستانے پہ تنگ آ گئے. اللہ اتنے نیک انسان کو یہ ستاتے ہیں, مجھے اٹھا لے, اب مجھے بلا لے اپنے پاس, اور مجھے اٹھا کر اتنا ظالم انسان ان پر مسلط کر دے, ان پر ظالم مسلط کر, تاکہ ان کے ظلم کا مزہ وہ چکھائے. بعض صوفیہ کہتے ہیں جس دن مولا علی کی شہادت ہوئی اسی دن حجاج پیدا ہوا. یہ مولا علی کی بد دعا کا نتیجہ ہے یہ حجاج. اور اس نے علماء اور ائمہ, صحابہ, تابعین چھری سے ذبح کرتا تھا. بدوں کے چکر میں نیکوں کو بھی اس نے بدبخت نے ہلاک کیا. حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر جیسی ہستی, عبداللہ ابن زبیر جیسی ہستی, یہ صدیق اکبر کے نواسے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتے میں بھانجے لگتے ہیں, اس اعتبار سے کہ حضرت اسماء حضور کی سالی تھی, تو یہ سالی کے بیٹے, اور زبیر پھوپھیزاد بھائی تھے, بھائی کے بیٹے, نہیں بھانجے اور بھتیجے دو رشتے ہیں ابن زبیر کے. اندازہ کریں, ان کو سولی پہ لٹکایا, اور سولی پہ لٹکایا, اتنے دن تک لٹکا کے رکھا کہ حضرت اسماء بوڑھی ہو چکی تھی اور بینائی کمزور ہو چکی تھی. تو کسی نے لے جاتے کہا اسماء تیرا بیٹا تو ابھی تک سولی پہ لٹکا ہے, تو روتے ہوئے کہتی ہے کیا اس سوار کے لیے وقت نہیں آیا کہ سواری سے اتر جائے. دفن بھی نہیں, اتنا ظالم تھا. لیکن بہرحال تو حجاج کو کسی نے کہا اگر آپ کی توجہ ہے تو, میں تو حدیث پڑھنے چلا تھا لیکن بات اس طرف آ گئی, تو چلتے ہیں اسی طرف, اللہ کی مرضی ہے, جو بات ہے اللہ کرے کسی کے دل پہ اثر کرے. حجاج کو کسی نے کہا حجاج تو بڑا ظالم ہے, بہت بے باک ہے تو, لیکن تجھے یاد رکھنا چاہیے کوفے میں 5 بزرگ ایسے ہیں جو کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو بھی قبول ہوتی ہے, اور بد دعا کرتے ہیں تو بھی قبول ہوتی ہے. دیکھ اگر تو نے ظلم کیا نا, وہ 5 میں سے ایک نے بھی ہاتھ اٹھا دیا تو تو اٹھ جائے گا, تیرا معاملہ خراب ہو جائے گا. حجاج نے کہا علاج کر لوں گا اس کا بھی. حجاج نے کیا کہا, علاج کر. اس کو علامہ اسماعیل حقی نے لکھا ہے, جس کو میں اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کروں. اس نے کہا میں علاج کر لوں گا اس کا. کہا کیا علاج کرے گا؟ کہا دیکھنا کیا علاج کرتا ہوں. جن 5 بزرگوں کے نام لیے گئے کہ یہ مستجاب الدعوات ہیں, یعنی جو دعا کرتے ہیں قبول ہوتی ہے, دعا بھی قبول ہوتی ہے, بد دعا بھی قبول ہوتی ہے, ان 5 بزرگوں کو اس نے اپنے محل میں بلایا, اور بلانے کے بعد ان کو دعوت کھلائی. وہ دعوت کھا چکے, کھانے کے بعد جب جانے لگے تو انہوں نے کہا حجاج ہم 5 وہ ہے کوفہ میں جس کے لیے دعا بد دعا کر دیں سب قبول ہوتی ہے, سنبھل کے رہنا. حجاج نے کہا جاؤ یہاں سے, تم کچھ نہیں کر سکتے میرا, چلو جاؤ یہاں سے, کچھ نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا کیوں نہیں کچھ کر سکتے؟ کہا میں نے تمہارے پیٹ میں حرام لقمہ ڈال دیا ہے, تمہارے پیٹ میں حرام لقمہ ڈال دیا, اب مجھے تم سے کوئی خوف نہیں. دنیا اس چیز کو سمجھتی ہے, مسلمانوں کو بے اثر کرو, ان کی عبادتوں کو بے اثر کرو. کیوں؟ حرام لقمہ, کچھ بھی کھا رہے ہو, کیسے بھی کھا رہے ہو, کیسے بھی کما رہے ہو, حلال پہ توجہ کس کی ہے؟ اللہ ماشاءاللہ. تو میں عرض کر رہا تھا بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کی امی نے کہا میرے بیٹے کو فاقے سے رکھوں گی لیکن بادشاہوں والا لقمہ نہیں کھلاؤں گی. اللہ اکبر. جانتے ہیں پھر کیا ہوا؟ چرخہ کاٹتی تھی, بیٹے کی پرورش کرتی تھی, کئی دن بابا صاحب بھوکے رہتے تھے. بابا صاحب کہتے ہیں ایک ہفتہ بھی میں بھوکا رہا ہوں. کبھی کبھی میں ایسا کرتا تھا کہ صبر مجھے آ جائے, میں کنکر اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال لیتا تھا, کنکر منہ میں ڈال لیتا تھا تاکہ مجھے سکون مل جائے. میری بھوک کا یہ حال ہوتا تھا. فرماتے ہیں مجھے جو بھی بنائے میری ماں نے بنائے. اور کیا مرتبہ ملا؟ دیکھیے پیر کی نظر پڑتی ہے تو مرتبے ملتے ہیں, لیکن میر عبد الواحد بلگرانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بابا فرید الدین گنج شکر مرید ہونے سے پہلے عرش پہ لکھا ہوا پڑھا کرتے. یہ ہم سنیوں کا عقیدہ ہے. عرش, اور بڑی پیاری بات پھر لکھی جس کو میں اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کروں. آپ مرید ہونے کے لیے, کتب صاحب سے مرید ہونے سے پہلے آپ مرید ہونے کے لیے گئے تھے وہاں حضرت سیدی شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کے دربار میں. جب پہنچے مرید ہونے کے لیے تو بابا صاحب کو دیکھ کر, بچپنا تھا ابھی, داڑھی کے بال بھی پورے نہیں نکلے تھے, بابا صاحب کو دیکھ کے شیخ صاحب سمجھ گئے آیا کون ہے. اس وقت دسترخوان لگا ہوا تھا. فرمایا شہزادے بیٹھو کھانا کھاؤ. کس لیے؟ کہا مرید ہونا ہے.
کہا پہلے کھانا کھاؤ پھر دیکھتے ہیں. اللہ اکبر. تو دسترخوان لگا تھا, ہاتھ دھلائے, سب نے ہاتھ دھلے, سب نے ہاتھ دھلے. بابا صاحب کی باری آئی تو انہوں نے بھی ہاتھ دھلے, اور ہاتھ دھلے تو 1 2 3 4 لوٹے پر لوٹا, لوٹے پہ لوٹا ڈالا جاتا رہا, اور یہ ہاتھ دھلتے رہے. لوگوں اشارہ کرنے لگے, دیکھو حیثیت کیا ہے, ہاتھ دھلنے کا طریقہ نہیں پتا, اتنے بڑے بزرگ سے مرید ہونے آئے. شیخ صاحب سمجھ گئے, شیخ شہاب الدین عمر سہروردی, جن کے بارے میں ہمارے مرشد غوث پاک فرماتے ہیں, شہاب الدین تجھ جیسا ولی قیامت تک اب عراق میں تیرے بعد پیدا نہیں ہو سکتا. اتنے بڑے ولی. تو لوگ کہتے ہیں کہ ان کو طریقہ نہیں ہاتھ دھونے کا. کھانا ہو گیا, کھانے کے بعد مختصر میں ہاتھ دھل لیا. تو شیخ صاحب سمجھ گئے یہ لوگ سب بدگمان ہو گئے ہیں, اور یہ بہت بڑی ہستی ہے, بچپنے بڑی ہستی ہے. تو فرمایا کہ شہزادے ایک سوال پوچھنے کا. کیا بابا صاحب؟ فرمائیں. تو کہا کہ ہاتھ دھلنے میں اتنا پانی ضائع کرنا, اس کی تو اسلام اجازت نہیں دیتا. کہا اگر حضور گستاخی معاف ہو تو عرض کر دوں. کہا کہو. کہا کہ یہ جو آپ کی کنیز ہاتھ دھلانے آئی تھی نا, اس کی پیشانی پہ نظر پڑی تو میں تقدیر پڑھ رہا تھا کہ اس کی تقدیر میں لکھا تھا یہ جہنمی ہے. تو میں نے سوچا اتنے بڑے ولی کی خانقاہ میں خدمت کرنے والی کنیز جہنم میں جائے گی, تو میں ہاتھ نہیں دھل رہا تھا, اس کی تقدیر دھل رہا تھا. میں ہاتھ نہیں, اس کی تقدیر دھل رہا تھا حضور. تب حضرت شیخ شہاب الدین نے فرمایا شہزادے تیرا حصہ میرے پاس نہیں ہے. جو مرید ہونے سے پہلے یہ مقام رکھتا ہو, پھر اس کا حصہ میرے بھائی قطب الدین بختیار کاکے کے پاس. تجھ جیسے شخص کو اسی کا مرید ہونا چاہیے, جا وہ تیرا انتظار کر رہا ہے. یہ حلال کی برکتیں ہیں, حلال کو لازم پکڑو. آج ہم حلال پہ توجہ نہیں, بس پیسہ آنا چاہیے, کہیں سے بھی آئے. حاجیوں کا مال حاج کے نام پہ ہڑپ کر کے کھا لو, عمرہ کا مال کھا لو, جھوٹ بول کے کچھ بھی کر لو, اس لیے کہ قوم کا حال بدل گیا, اور بہت بدل گیا. حلال کو لازم پکڑو, اور جب تک پیٹ میں حلال نہیں جائے گا, اولاد سدھری ہوئی بھول جاؤ.